بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے واقعات۔ عزیز دوستو، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں تھی، اور بعض کچھ لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی المرتضیٰ وہ ذات گرامی ہیں جو بہت ہی کمال اور خوبیوں کے مالک تھے، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی۔ آپ کو شجاعت اور بہادری کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ ایک مشہور حدیث نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، بہتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی بتاتے رہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ بات طے کی کہ حضرت علی سے ایسا مسئلہ پوچھیں جس کا جواب طویل لمبا ہو اور یوں ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی نماز مغرب پڑھانے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی بتائیے کہ کون سی جنس پرجاتی انڈے دیتی ہے اور کون سی بچے؟ سوال انتہائی اہم تھا اور سوال پوچھنے والے کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی مختلف اقسام قسموں کے مخلوق کی گنتی کریں گے کہ فلاں انڈے دیتی ہے اور فلاں بچے دیتی ہے تو نماز مغرب کا ہر حال میں قضا ہو جائے گی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتی ہے اور جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتی ہے، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی۔ ایک دفعہ 3 آدمیوں پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ تینوں میں سے کوئی بھی اعتراف قبول جرم نہیں کر رہا تھا۔ آخر تینوں ملازم کو حضرت علی المرتضیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیوار میں ان کی گردنوں کے مطابق سوراخ کیے جائیں اور گردنوں کو ان سوراخوں میں ڈال دیا جائے، اور آپ نے پیارے غلام قمر سے کہا کہ میری تلوار لے آؤ۔ جب تلوار آئی تو حکم دیا کہ ان تینوں میں سے چور کی گردن اڑا دو۔ ان حکیمانہ حکم کے ساتھ ہی ایک صاحب جو اصلی چور تھا، اس نے اپنی گردن کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے کھسکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گردن کو حرکت دینے والا اصل چور ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ دو آدمی کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا کھانا شروع کیا تو پھر وہاں پر تیسرا آدمی آ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ سب 8 روٹیاں کھا ڈالیں۔ تیسرا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے دونوں کو 8 درہم دیتے ہوئے بولا، یہ کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں میں تکرار شروع ہوئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا میں درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم ملیں گے کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ 3 روٹیاں والے نے کہا کہ میں نصف آدھے سے کم ہرگز نہیں لوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ یہ خزانہ اتنا لمبائی پکڑ گیا کہ بالآخر امیر المومنین حضرت علی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے دونوں کے بیان سن کر 3 روٹیوں والے سے فرمایا کہ تم کو 3 درہم ملتے ہیں، یہ کم نہیں ہے کیونکہ تمہاری روٹیاں ہی 3 تھیں، لہٰذا تم کو جو ملتا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ مدعی فریاد بولا، میں اپنا حق پورا لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر حق کی بات کرتے ہو تو تمہارے حق کا صرف 1 درہم ہے۔ 3 درہم جو تم کو مل رہے ہیں تمہارے حق سے کہیں زیادہ ہے۔ مدعی بولا، آپ تو اچھا فیصلہ کر رہے ہو، 3 درہم تو یہ شخص
خود دے رہا تھا، میں نے اس پر راضی نہ ہوا، اور آپ سب فرما رہے ہیں کہ تیرا حق 1 درہم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، تمہارا فریق ساتھی تمہیں 3 درہم دے رہا تھا، لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو سن لو تمہارا حق کیا بنتا ہے۔ مدعی نے اپنا عرض کیا کہ حضور کوئی مقبول وجہ بیان کیجیے کہ کس طرح میرا 1 درہم بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 8 روٹیوں کے 3 آدمیوں کے لیے ٹکڑے برابر کے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ یہ 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں، تو بتاؤ کہ کس نے زیادہ کھایا اور کس نے کم، لہٰذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا۔ تو اس صورت میں ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری 3 روٹیاں 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق نے 5 روٹیوں کی جن کے 15 ٹکڑے ہوئے، اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا، جس کا معاوضہ 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کے 7 ٹکڑے کھائے جس کا معاوضہ 7 درہم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی ہی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بے شک میرا حق 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان چند آدمیوں کی شکایت لے کر آیا کہ میرا والد ان کے ساتھ سفر پر گیا تھا، یہ سب لوگ واپس آ گئے، لیکن میرا والد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کے مال کا دریافت پوچھتا کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سارا مال اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ حضرت علی ان سب آدمیوں کو علیحدہ الگ الگ بٹھایا اور پہلے ایک کو بلایا اور اس سے تمام تفصیلات جانکاریاں معلوم کی، مگر اس پہلے شخص نے اسے قتل کرنے کا اقرار نہ کیا۔ حضرت علی نے جو ساتھی علیحدہ کمروں میں بند تھے، انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھی نے راز فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یکے بعد دیگرے باری باری وہ سب بلائے گئے، سب نے نوجوان کے باپ کو قتل کرنے کا اقرار لیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ تینوں میں سے کس نے قتل کر دیا جائے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ اے حضور، میرے پاس ایک گدھا تھا اور اس آدمی کے پاس ایک بیل، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مار ڈالا۔ حاضرین جلسہ میں ایک صاحب بولے کہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، ان پر بھلا کیا توان وصول کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم ان دونوں میں تصفیہ فیصلہ کروا دو۔ حضرت علی نے فریقین دونوں طرف سے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں رسی بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے؟ ایک بندھا ہوا تھا اور ایک کھلا تھا۔ فریقین نے جواب دیا کہ گدھا بندھا تھا مگر بیل کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور بیل کا مالک بھی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ بیل والے پر ضمان لازم ہے، گدھے کی قیمت اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ پسند فرمایا اور یہی حکم جاری کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی نے پوچھا گیا کہ یا حضرت، اگر ایک آدمی ایک کوٹھری میں بند ہو اور کھڑکی روشن دار، اس میں کوئی نہ ہو اور تالا بھی لگا ہوا ہو، اور اس کوٹھری کے باہر ایک کمرہ ہو اور اس کے ارد گرد ایک وسیع 4 دیواری ہو، اور یہ سب کچھ ایک قلعے میں بند ہو، تو اس آدمی کا رزق کس راستے سے آئے گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جس راستے سے اسے موت آئے گی، اسی راستے سے اس کا رزق بھی آئے گا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واضح نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی
عنقریب جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، بس مجھ سے تم وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف میں چیمے گوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنوں کو بلند اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانشار تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ہمارا ساتھ رہتا تھا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا ہوا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے قمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ قمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ دشمن نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال میں تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی کے اس بات پر آمادہ تیار کیا کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل پہلے کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے خیالات ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کئی چیزوں کا شمار گننا کرنا بے حاصل بیکار ہے، جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے آواز نصیحت تو کر دی، میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند، فائدہ مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، بس میں نے تو یوں ہی ایک سوال پوچھا جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع برباد کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو، تو کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کوئی مفید فائدہ مند کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی نجی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے قینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور
گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ کمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب میں بیدار جگایا کر دیا ہے اور راہ راستے پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حساب مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں میں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس معاملے سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔